اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ جانے والی ہے اور یہ کوئی زیادہ دنوں کی بات نہیں، آئندہ چند دنوں میں ہی شاید یہ حکومت چلی جائے، اور اس کے اوپر میں پرائمریلی بات کروں گا، اور دوسرا میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس نے سو موٹو لیا، ایف آئی اے میں جو چینجز ہوئیں اور جو اس طرح کی انتظامی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر ایک سو موٹو لیا، اس کے اوپر ہی کافی مطلب آئی بروز ریز کی جا رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی بریفلی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے بارے میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے جو اتحادیوں کی میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحب کے ساتھ، جس میں آصف علی زرداری صاحب بھی شامل تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل تھے، اور نواز شریف صاحب نے زوم کے ذریعے لندن سے اس میں پارٹیسپیشن کی تھی، اور جس کے بارے میں اخباروں میں یہ اطلاع آئی، جو کل کے اخبارات تھے اس میں اس قسم کی ہیڈ لائنز بنی کہ اتحادیوں نے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم 2023 تک، اگست تک ہم اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے۔ اچھا، ایک تو یہ بات کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میٹنگ میں اس طرح کی بات ہوئی کہ جی پیٹرول کو مہنگا کرنا یا سبسڈی کو وڈراؤ کرنے کے بارے میں نواز شریف صاحب بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے، آصف علی زرداری صاحب بھی تیار نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تیار نہیں تھے، اور لیکن اس دوران یہ ہے کہ جی ظاہر ہے معیشت کو جس قسم کے مسائل ہیں، جس قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ چیلنجز ہیں، اس کے تناظر میں یہ کہا گیا کہ اگر ظاہر ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا ورنہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، اور یہ کس طرح سے کیا جائے کہ اس کے جو اثرات ہیں لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر، خاص طور پہ غریب طبقے کے اوپر، وہ کم سے کم پڑیں۔ تو یہ ڈسکشن بھی ہوئی، لیکن اس میں ایک بات، یہ کنڈیشن رکھی گئی کہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ بات آپ کر لیں اور ہم اپنا ٹینیور بھی کمپلیٹ کریں گے، لیکن پہلے ایشورنس لیں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے ایشورنس لیں کہ ہمارا ٹینیور کمپلیٹ ہوگا، مطلب ہے کہ جو 1.5 سال رہ گیا ہے کہ ہم حکومت میں رہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ چونکہ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر پریشر بھی ہے کہ فوری آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں یا ڈیزالو کر دیں، اور الیکشن اکتوبر میں ہونے کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ سپٹمبر اکتوبر میں، جس کی شیخ رشید صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات ویسے شیخ رشید صاحب نے بھی ایک چینل میں کہی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے یہ جو اتحادی ہیں، یہ جو گورنمنٹ ہے، وہ ایشورنس مانگ رہی ہے کہ ہمیں آپ ایشورنس دیں کہ ہم 2023 تک، اگست تک ہماری حکومت قائم رہے گی۔ اچھا، اس بارے میں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا آپس میں جو ڈسکشن ہوئی اتحادیوں کی کہ جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے، ایک اسپیشل کمیٹی میٹنگ بلائی جائے، اس میں اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے، اور اس میں یہ بات ڈسکس کی جائے کہ جی یہ چیلنجز ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، سبسڈی وڈرا کر سکتے ہیں، اس کی بہت بڑی پولیٹیکل پرائس ہے، لیکن اس پولیٹیکل پرائس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمیں یہ 1.5 سال چاہیے تاکہ پھر آپ ڈیلیور کر سکیں، آپ لوگ پرفارمنس دیں، تاکہ لوگ، ورنہ تو اگر آپ نے یہ سارا کچھ کر کے 1-2 مہینے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور اکتوبر میں الیکشنز ہوتے ہیں، تو پھر تو سارے کا سارا گھاٹے کا سودا ہے۔ مطلب ہے کہ جو حکومت میں ہیں اور سارا یہ جتنے بھی حکومتی جو جماعتیں ہیں، جو کہ ویسے میں شروع میں کہہ رہا تھا، آپ کو ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں کہتا تھا کہ مت کریں یہ عدم اعتماد کی بات، مت کریں یہ جو، اگر آپ کریں گے اور اگر کر دیا عدم اعتماد کی تو حکومت مت لیں، کیونکہ سارے کا سارا برڈن آپ کے اوپر آ جائے گا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی، آپ اتنی معیشت خراب ہو چکی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ لیکن اینی ہاؤ، وہ بہت بڑی غلطی ہوئی پی ایم ایل این سے، بہت بڑی غلطی ہوئی اتحادیوں سے، وہ تو اب وہ اس لحاظ سے وہ انڈو نہیں کر سکتے، لیکن اب 1-1.5 مہینہ آلریڈی ضائع کر چکے ہیں حکومت میں آ کے، آپ دیکھیں کہ روپیہ کہاں پہ جا رہا ہے، یہ سارے حالات۔ تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ اب یہ ہے کہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب اور جو ہے ان کی شہباز شریف صاحب کی آپس میں شاید اس مسئلے کے اوپر بات ہوئی، میری اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے مطابق، اور یہ ہے کہ اگر وہ ایشورنس نہیں ملتی تو وہ پھر اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے۔ اب یہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اب اناؤنسمنٹ 2 قسم کی آ سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ابھی تک، آپ کو پتہ ہے کہ جب پرائم منسٹر بنے تو یہ تھا کہ وہ خطاب کریں گے، اگر ان کا خطاب ہوتا ہے تو وہ 2 قسم کا خطاب ہوگا، یا تو اس خطاب میں وہ اناؤنس کر دیں گے کہ ہم یہ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، یہ مہنگا کر رہے ہیں، اس طرح، اور اس کا مطلب ہوگا کہ ان کو وہ جو ریکوائرڈ ایشورنس ہے وہ مل گئی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے چلے جائیں گے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کل یا پرسوں، مطلب 1-2 دن میں، آج مطلب 1-2 دن میں، آج بھی ہو سکتا ہے، 1-2 دن میں، آئندہ چند دنوں میں شاید یہ اناؤنسمنٹ آ جائے، اور پاسبلٹی یہی ہے یہ اناؤنسمنٹ آئے گی کہ جی اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں۔ تو اب اینی ہاؤ
یہ سارا جو تجربہ تھا پی ایم ایل این کا خاص طور کے اوپر، ان کو میرا خیال ہے پتہ لگ گیا ہوگا کہ کتنے مطلب ہے کہ بڑے سیاسی دماغ ہیں، بڑے بڑے سیاسی دماغ ہیں یہ بھی، اپوزیشن کے بھی، لیکن جس طرح سے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کو سیاست کی الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ عام شخص، میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میری کوئی اتنی بڑی زبردست قسم کی ویژن یا وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن میں جب پہلے کا مجھے پتہ تھا کہ یہ مشکلات تو ہر حال میں ہوں گی، تو ان کو کیوں نہیں پتہ تھا؟ اور انفارچونیٹلی وہی ہوا جس کا میں فیئر کر رہا تھا، جس کا مجھے ڈر تھا۔ اچھا، پھر یہی بات، ایک میں دوسرے موضوع پہ آنے سے پہلے، اللہ کرے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ یہ بہت بہتر پرفارم کریں، اور اگر یہ چلے جاتے ہیں اور کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ آتی ہے تو اللہ کرے وہ پرفارم کریں۔ پاکستان، میرے لیے پاکستان کا انٹرسٹ سب سے آگے ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے جو خطرات ہیں، جو اکنامک چیلنجز خاص طور کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نکالے، اور اس کی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر ہے، ہمارے گورنمنٹ، اپوزیشن، عمران خان، حکومت میں جتنے بھی اتحادی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری، سب کے اوپر ہے اللہ، اور یہ سب کو اپنا اس بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور کنسٹرکٹیو طریقے سے یہ انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اور ہماری اکانومی کو نقصان نہ ہو۔ اچھا، اب دوسری طرف ہم دوسرا جو ایشو کی بات کرتے ہیں، وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو انویسٹیگیشن جو ہمارے ادارے ہیں ایف آئی اے وغیرہ، ان میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس لے لیا۔ اب ظاہر ہے حکومت جب آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ اپوائنٹ کرتی ہے۔ اب جو مداخلت کی بات ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بشیر میمن صاحب، جو کہ ریپیوٹڈ پولیس آفیسر تھے، ڈی جی ایف آئی اے تھے، انہوں نے اوپنلی کہا کہ میرے اوپر پریشر تھا کہ جی ان اپوزیشن لوگوں کے خلاف آپ پرچے کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، جس کو انہوں نے رجسٹ کیا۔ اس وقت ویسے کوئی سو موٹو نہیں ہوا تھا، اور یہی الزام بارہا نیب کے اوپر لگایا۔ نیب کے اوپر تو کویشچن مارک، بڑے سیریس کویشچن مارکس ریز کیے، عدالتوں کی اپنی ججمنٹس کے ذریعے عدالتوں نے اب خود انہوں نے وہ کیے، لیکن اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کبھی بھی کوئی سو موٹو نہیں ہوا۔ اور لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کا نہیں آؤ، ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے بڑا زبردست طریقے سے، وہ جو کیمپین چلا رہے ہیں وہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کا پریشر ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ان کا پریشر ہے، اور مجھے احساس یہ ہو رہا ہے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ جوڈیشری کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے۔ لیکن اینی آؤ، عدالت نے سو موٹو لے لیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس سو موٹو کا آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اینی آؤ، پولیٹیکل امپلیکیشن مجھے لگتا ہے اس کی یہ ہوں گی کہ جی اس کے لیے یہ جو سو موٹو لیا گیا ہے، اس لحاظ سے جو اس وقت حکومت میں ہے اور جو اتحادی ہیں، ان کو وہ کارنر ہوتے ہوئے فیل کریں گے۔ اور اسی کا مجھے احساس ہوا رات کو، میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا، وہ جیو میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں، تو وہ کافی مجھے غصے میں لگے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ان کو مطلب ہے کہ وائبز یا جو میسج ہے وہ مل گیا کہ اب ہمارے لیے مشکلات آنے والی ہیں۔ انہوں نے آدھو یہ اس قسم کی بات کی کہ شاید حکومت جو ہے وہ اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں، وہی والے فیصلے اس لحاظ سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی ایسے وہ فیصلے نہیں ریزولوشن والے، وہ جس قسم کا اشارہ دے رہے تھے کہ بڑے فیصلے کہ شاید تیل مہنگا کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ لیکن اینی آؤ، میرا جو شروع میں نے کہا کہ مجھے میری جو اطلاعات ہیں کہ شاید آئندہ چند دنوں میں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، اگر ان کو وہ ایشورنس نہ ملے جو ریکوائر کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ ریکوائر کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔